بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تعویذ گلے میں پہننا شرک ہے؟ کیا تعویذ کو پہننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا یہ جو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ تعویذ کو گلے میں ڈالنا یا لٹکانا شرک ہے؟ تو آج میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کون سا تعویذ پہننا شرک ہے اور یعنی جائز کون سا ہے اور ناجائز کون سا ہے۔ تو علماء اکرام نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور بتا بھی دیا ہے۔ اور ہم جو تعویذ اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں، کیا ہم ہر پیشنٹ کو تعویذ دیتے ہیں کہ یہ گلے میں پہنو، اور کیا ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اس بات میں اس وقت کتنی سچائی ہے اور کیا اس کی تفصیل ہے۔ پہلے نمبر پہ تو جس تعویذ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، جس حدیث کو لیا جاتا ہے کہ تعویذ کو گلے میں پہننا یا لٹکانا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، وہ صفات آپ کسی بت میں، کسی پتھر میں، کسی بھی چیز میں اگر سمجھیں تو یہ شرک ہے۔ اور جس تعویذ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کو پہننا لٹکانا شرک ہے، وہ تعویذ ہے جس کے اندر شیطانی کلمات لکھے ہوں، جس کے اندر شرکیہ کلمات لکھے ہوں، جس کے اندر شیطان سے مدد مانگنے کے کلمات لکھے ہوں، جس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس کے اندر وہ کلمات وہ چیزیں لکھی گئی ہوں جس سے اللہ کے ساتھ شرک بنتا ہے، جس سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہے۔ وہ چیزیں گلے میں لٹکانا یا گھر میں لٹکانا یہ شرک ہے۔ کسی پیر صاحب کی تصویر کو گھر میں لٹکانا اور اس پیر صاحب کی طرح تصور کرنا کہ جی یہ پیر صاحب میرے کام بنائیں گے، یہ شرک ہے۔ کسی بھی ایسی چیز کو لٹکانا جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور ہم اس تصویر سے، اس چیز سے، ان کلمات سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور کون سے تعویذ کو پہننا اور کون سا تعویذ پہننا، کون سی چیز کو لٹکانا شرک نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، رات کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا، رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا۔ کیا معاملہ تھا؟ کہ ایک کالی سی بدلی آئی، وہ ایسے میری طرف آئی، اس نے کچھ مجھ پہ سایہ کیا اور ڈرونی سی آوازیں آ رہی تھی جیسے بجلی کی ہوتی ہیں، آگ کی ہوتی ہیں، جس کا مفہوم ہے۔ تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تحدیدی نامہ لکھوایا، تحدیدی نامہ لکھوا کے اس صحابی کو دیا، حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ تو کہتے ساری رات ایک جن روتا رہا کہ آج کے بعد تمہارا گھر تو دور رہا، تمہارے ساتھ والے گھر میں بھی میں نہیں آؤں گا۔ تو تحدیدی نامہ یہ آپ کو بالکل ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گا، کسی بھی مفتی صاحب کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہم گھر میں اگر کسی کو لٹکانے کے لیے کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحدیدی نامہ گھر میں آپ لگا لو، اپنے تکیے میں رکھ لو، اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تعویذ پہننا یہ کیسا ہے کہ ہم اپنے اس پیشنٹ کو تعویذ گلے میں دیتے ہیں جس کو کوئی ڈر لگ رہا ہے یا بچہ ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میں منتخب احادیث ایک کتاب ہے جو مولانا
الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی یا ان کے بعد میں لکھی گئی تھی، وہ منتخب احادیث کتاب یا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، یہ ایک کتاب ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کے نیچے فائدے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تعویذ کہاں سے نکلا، یہ تعویذ کہاں سے نکلا، یعنی کتاب جو ہے وہ منتخب احادیث ہے، اس کے فائدے میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں بڑے تو دعا پڑھ لیا کرتے تھے، بڑے تو دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے، جو دعا نہیں پڑھ سکتے تھے، وہی دعا لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے تعویذ کو گلے میں ناجائز نہیں پہننا چاہیے کہ ایک آدمی بڑا ہو چکا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ پھر بھی تعویذ کو گلے میں ڈالتا ہے، تو یہ تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کو پہننا نہیں چاہیے۔ میں خود بھی تعویذ دینے سے بہت ہی زیادہ کتراتا ہوں کہ اس کو تعویذ نہ دیا جائے، اس کو یعنی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیا جائے یا یہ پڑھ لیا جائے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ مجھے کوئی تعویذ دے دے۔ میں نے اس کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے، صحابہ اکرام کے واقعات سنائے، اولیاء اللہ کے واقعات سنائے، محدثین کے واقعات سنائے۔ جب آدھا گھنٹہ میں نے اس کو یہ ترغیب دی کہ آپ کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے پہ دھیان دے، تو اس آدھے گھنٹے کے بعد بھی اس عورت کے آخری جو مجھ سے کویسچن تھا، جو مجھ سے اس نے کہا کہ مجھے کوئی آپ تعویذ بنا دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں، کیونکہ تعویذ حفاظت کے لیے لیتے ہیں لوگ، تعویذ بیماری کے لیے لوگ لیتے ہیں، تعویذ لوگ لیتے ہیں برکت کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعمال بتائے ہوئے ہیں، جن اعمال سے کامیابی ملتی ہے، جن اعمال سے یعنی ناکامی سے بندہ بچتا ہے، تو اللہ نے وہ ہمیں دعائیں دی ہوئی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے، اب کسی کو دم کرنا بھی، رقیہ بھی، اگر سننے والا رقیہ ہے یا دم کریں تو یہ بھی شرک میں کیا آتا ہے؟ نہیں، بلکہ دم کرنا بھی شرک کے اندر نہیں آتا۔ وہ کلمات جو نہیں پڑھنے چاہیے، جو نہیں بولنے چاہیے، وہ شرک کے اندر آتے ہیں۔ ایسے تو دم کیے ہوئے کلمات جو ہیں، دم والی آیات جو ہیں، دم والا جو رقیہ ہے، یہ بھی کیا شرک میں آتا ہے؟ تو نہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے، وہ سب پڑھنے والے تھے، وہ جتنے رقیہ تھے پڑھنے والے، جتنی قرآنی آیات تھی پڑھنے والی، جتنی مسنون دعائیں تھی پڑھنے والے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے بچوں کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی ہے، تو آپ نے ان کو دعا فرمائی کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو وہ صحابی پھر آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو ہمارے بچوں کو کوئی کاٹ بھی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دعائیں ہیں، یہی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں، وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، یہی دعائیں آپ اپنے منہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تعویذ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تعویذ گلے میں ڈالنا یا تعویذ سے یہ سمجھنا کہ تعویذ سے میرے کام بنیں گے، تعویذ سے میری مشکلات حل ہوں گی، نہیں، اعمال سے آپ کی پریشانیاں، اعمال سے آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ تو اس لیے ہم صرف اس پیشنٹ کو تعویذ دیتے ہیں جس پہ کوئی جنات مسلط ہیں، وہ جنات اس کو چھوڑتے نہیں، ہم اس کو تعویذ دیتے ہیں، وہ بعض دفعہ اتنی ضد کرتا ہے تعویذ اتارنے کی، تعویذ اتارتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تعویذ نہیں اتارتا تو اس کی طبیعت میں آوازاری سی رہتی ہے۔ ہم ایسے پیشنٹ کو تعویذ دیتے ہیں، ہم ایسے بچوں کو تعویذ دیتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں یہ تعویذ ڈال دیں، اتنی دیر تک جب یہ بہتر ہو جائے تو اتار دیجئے گا۔ ہم ایسے پیشنٹ کو تعویذ دیتے ہیں جس کے اوپر سخت جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں یہ دعا جو ہے یہ آپ گلے میں ڈالیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے تعویذ نہ لیں،
آپ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر یہ دعا لکھ لیں، سورۃ فاتحہ لکھ لیں، لکھ کے اپنے بچے کے گلے میں آپ خود ڈال دینا۔ تو اس لیے ہمارے تعویذ اور نوری عملیات کے تعویذ، یا جو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تعویذ، یہ آیات آپ کو پڑھ لینی چاہیے، یہ گلے میں بھی آپ ڈال سکتے، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بھیڑیا بھی چل رہا ہے، بکری بھی چل رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کر رہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکری کے گلے میں نے کچھ لکھا ہوا ایسے لٹکا ہوا دیکھا۔ کہتے جب میں نے اس کو بکری کو پکڑا، دیکھا اور اس کو کھولا تو اس کے اندر کوئی ایسی دعائیں لکھی ہوئی تھی جو حفاظت والی تھی۔ تو اس لیے ہم اپنی وضاحت یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے عملیات کے اندر کسی کو عملیات سکھائیں گے، کسی کو ہم اپنے عملیات کا کورس کروائیں گے، ان عملیات کے اندر شرک کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو عملیات ناپسندیدہ ہیں، جو عملیات دنیا آخرت کے اندر تباہی کا ذریعہ ہیں، جو عملیات یہود کیا کرتے تھے، جو جادو یہود کیا کرتے تھے، جن تعویذ کی ممانعت ہم وہ تعویذ نہیں کرتے، نہ وہ ہم وہ تعویذ سکھاتے ہیں، بلکہ ہمارے عملیات وہ عملیات ہیں، ہمارے عملیات کے ساتھ نہ کسی کا یہ ہے کہ ایمان جائے گا، بلکہ جس کا بھی ایمان خراب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایمان بہتر ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے چینل کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، ان کو سکھاتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہم ایسا بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ شرک والی چیزوں سے، بدعت والی چیزوں سے محفوظ رہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے علاج کے اندر بھی وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں جو ہم شرک کی طرف کسی کو نہیں لے کے جاتے۔ ہم اپنے علاج کے اندر وہ سبق بتاتے ہیں، وہ وظائف بتاتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی غلط راستے پر نہ جائے۔ ہم نہ کوئی عیسائی کلمات پڑھتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں جن کو پڑھنے سے اگلے بندے کو اللہ پاک اپنے فضل سے شفا بھی دیتے ہیں، اور جن کو پڑھنے سے ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم شیطانی تعویذات کی طرف نہیں جاتے، ہم شیطانی کلمات کے اندر نہیں جاتے، کیونکہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، پکا تو اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، اس لیے ہم ایسے کلمات، ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے بھی میری یہ گزارش ہے، آپ کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر شیطانی کلمات آتے ہیں، شیطانی تعویذ لکھے آتے ہیں، شیطانی اس کے اوپر بت بنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کر کے ہوتے ہیں، ان کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ جو مسئلہ بھی ہے، سب سے پہلے نماز پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے۔ اللہ رب العزت کے بعد جب آپ دعا کریں گے، اپنا مسئلہ رکھیں گے، جو بھی آپ کے اللہ والے ہیں، جو بھی آپ کے پیر صاحب ہیں، جو بھی آپ کے استاد ہیں، ان سے بھی دعا کرائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی، آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، آپ کے کام بھی بنیں گے۔ ایسے تعویذات نہ پہنے جس سے شرک ہوتا ہے، ایسے تعویذات نہ پہنے جس سے آپ پہن کے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں کہ یہ تعویذ جو میرا ہے اسی سے ہی میرے کام بنیں گے، ایسا دنیا میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ ایسا تعویذ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا تعویذ ہے جس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس کلمے کو پڑھ کے دنیا کے معاملات بھی حل ہوں گے، اس کلمے کو پڑھ کے آخرت کے بھی معاملات حل ہوں گے۔ تو ہم ایسے تعویذات نہیں دیتے جس کے اندر شرک ہو، ہم ایسے تعویذات نہیں کرتے جس سے اللہ کی طرف نافرمانی ہوتی ہو، ہم ایسے تعویذات اپنے پیشنٹ کو نہیں دیتے جس سے وہ لے کے شرک کے اندر چلا جائے،
ہم ایسے تعویذات اپنے پیشنٹ کو نہیں دیتے۔ اپنے جو شاگرد ہیں ہمارے، جن کو ہم عملیات بھی سکھاتے ہیں، اس لیے ہم وہ تعویذ دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت سے بندہ قریب ہوتا رہے، جس سے اللہ رب العزت کا قرب ملے، جس سے بندے کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔